اللہم صلی علی سیدنا محمد. میں آپ حضرات کے سامنے دعوت سخن دوں گا. پیکر اخلاص عالم بعمل حضرت مولانا مفتی محمد عثمان صاحب کو کہ وہ اپنے خوبصورت انداز بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں. حضرت مولانا مفتی عثمان غنی صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أولادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دو سلسلے جاری فرمائے. ایک انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ. سب سے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور سب سے آخری پیغمبر حضرت امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور دوسرا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتابوں اور صحیفوں کا شروع فرمایا. اس وقت روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کا آخری ہدایت نامہ اپنی اصلی شکل میں جو موجود ہے وہ قرآن کریم ہے. اس کے علاوہ کوئی آسمانی صحیفہ، کوئی آسمانی کتاب اپنی اصلی شکلیں موجود نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اس لیے محفوظ رکھا ہوا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے انسان اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت کو کامیاب اور بہتر بنائیں. قرآن کریم کی ہر آیت ہماری بے مثال رہنمائی کرتی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ تحریم کی ایک آیت اور اس کے مطابق ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. انشاءاللہ ان دو چیزوں کی آیت تشریح کی جائے گی. اس آیت اور حدیث پاک میں ہمیں اولاد کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں. گھر اللہ کی عظیم نعمت ہوتا ہے. ذریعہ آمدن ملازمت کی شکل میں ہو، تجارت کی شکل میں ہو، زراعت کی شکل میں ہو. اسی طرح کھانے پینے کے لیے رزق کا مہیا ہو جانا اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے. اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ باعزت طریقے سے عطا فرماتے ہیں. جانوروں کو ہم دیکھیں کہ اپنے رزق کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، پھر بھی انسان جیسا رزق انہیں میسر نہیں آتا. تو ان نعمتوں میں سے عظیم الشان نعمت اولاد ہے، جسے اردو میں لخت جگر کہا جاتا ہے، نور چشم کہا جاتا ہے. اور انسان جو یہ کہتے ہیں تو یہ ویسے نہیں کہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اولاد کو عظیم الشان نعمت قرار دیا ہے. قرآن کریم کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا نقل فرمائی ہے. سورہ صافات پارہ نمبر 23 میں ان کی دعا ہے. اللہ سے دعا کی، ربی حبلی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما. اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بشارت اور خوشخبری سنائی ایک علم
والے اور برداشت کرنے والے لڑکے کی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بشارت دی اللہ نے کہ میں آپ کو ایسا بیٹا عطا کروں گا جو صاحب علم بھی ہوگا اور اس کے اندر قوت برداشت بھی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیٹے عطا فرمانے کی خبر کو خوشخبری قرار دیا کہ میں نے خوشخبری دی۔ ایک عام خبر ہوتی ہے، جو اچھی خبر اسے خوشخبری کہا جاتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کے الفاظ استعمال فرمائے ربی حبلی، اس میں بھی بڑے ہمارے لیے نقطہ ہے کہ انہوں نے حبلی عرض کیا کہ اللہ مجھے عطا فرمائیے۔ اردو عربی میں زبان میں کوئی چیز دینے کے لیے 3 الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک اعطا، جیسے سورہ کوثر میں انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ ایک ہوتا ہے آتا، سورہ آل عمران میں ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے ہبہ، ہبہ کا لفظ جسے اردو میں ہم تحفہ کہتے ہیں، انگلش میں گفٹ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے یہ ہبے کا لفظ اختیار فرمایا، اور قرآن کریم کی ایک اور آیت میں خود اللہ تعالیٰ نے یہی الفاظ استعمال فرمائے، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جسے چاہتے ہیں بطور تحفہ کے بیٹی عطا فرماتے ہیں، جسے چاہتے ہیں بیٹا عطا فرماتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں دونوں عطا فرماتے ہیں، بیٹا اور بیٹی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جسے چاہتے ہیں بانجھ بنا دیتے ہیں، نہ ان کے ہاں بیٹا ہوتا ہے نہ بیٹی ہوتی ہے۔ تو یہ اولاد اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے۔ پھر ہر نعمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول یہ رکھا ہے کہ جسے نعمت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اگر وہ اس کی صحیح قدر کرے تو وہ نعمت اس کے لیے بڑے فائدے اور راحت اور سکون کا ذریعہ بنتی ہے۔ اگر اس کی وہ صحیح قدر نہ کرے، اس کے حقوق نہ پہچانے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس سے رویہ سلوک نہ کرے، پھر وہی نعمت انسان کے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہے۔ اور ہر نعمت پر انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے، پھر وہ نعمت کارآمد بنتی ہے۔ مثلا ہم روزانہ سبزیاں استعمال کرتے ہیں۔ اب دیکھیں سبزی جب کھیت سے آتی ہے تو وہ کھانے قابل نہیں ہوتی، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اسے چھیلا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، اسے پکایا جاتا ہے، پھر وہ سبزی انسان کے لیے طاقت اور قوت کا اور فرحت کا، دلی خوشی کا سبب بنتی ہے۔ اگر کوئی شخص کدو کاٹ کر کچا ہی کھا لے ہے تو وہ نعمت، لیکن اس نے صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا، وہ کدو پیٹ میں جا کر درد پیدا کرے گا۔ یہی اولاد کی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ پر اولاد کچھ حقوق بتائے ہیں، ان کو پہچاننا اور ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق جو ماں باپ کے ذمے ہے وہ ہے محبت، کہ ماں باپ اپنی اولاد کو محبت دیں، محبت سے پیش آئیں، محبت کے بول بولیں، انہیں محبت کرنا سکھائیں، تاکہ جب وہ بڑے ہوں تو وہ بھی اپنے ماں باپ سے محبت کریں۔ اگر ماں باپ اولاد کو محبت نہیں سکھائیں گے، نفرت سکھائیں گے، جیسے وہ اولاد اور لوگوں سے نفرت کرے گی، ماں باپ سے بھی نفرت کرے گی۔ اور محبت ایسا جادو ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ اس لیے کسی نے کہا کہ از محبت تلخ شیریں شود، کہ محبت کی وجہ سے انسان کو کڑوی چیزیں میٹھی لگتی ہیں۔ آپ سے کوئی آدمی کہے فلاں دوائی استعمال کر لیں، کڑوی ہے، آپ استعمال نہیں کریں گے، اگر اس کے فوائد بتا دیے جائیں کہ اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں، پھر انسان کوڑ تمبا کھانے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ اس لیے محبت سب سے پہلی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو، اپنی اولاد کو محبت دی ہے۔ میں آپ کے کچھ واقعات عرض کرتا ہوں۔ سنن ابو داؤد میں حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اس دنیا میں سیرت اور کردار کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، عادات کے لحاظ سے سب سے زیادہ جس شخصیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ پایا ہے وہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تھی۔
ان کی شکل و صورت بھی حضور سے بہت زیادہ ملتی تھی، بیٹی تھی، اور ان کی سیرت و کردار بھی، چال چلن بھی سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھا۔ اب آپ کی یہ بیٹی تھی، اب آپ ان کو محبت کیسے دیتے تھے؟ عائشہ عنہا خود فرماتی ہیں کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس ملنے کے لیے آتی، اور مکان قریب ہی تھا، یہ بہت دور سے نہیں آیا کرتی تھی، تو جب بھی وہ آتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال فرماتے تھے۔ جیسے میں یہاں بیٹھا ہوں تو آپ اٹھ کر دروازے تک جاتے، جب آتا ہوا دیکھتے، وہاں تشریف لے جاتے، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے، دوسری محبت کا کام یہ کرتے، اور تیسرا محبت کا کام یہ فرماتے کہ آپ ان کا ہاتھ پکڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ کو بوسہ دیا کرتے تھے، پھر ان کو پکڑ کر لاتے اور اپنی یہ بیٹھنے کی خاص جگہ گھر میں ہوتی وہاں آپ بٹھایا کرتے تھے۔ کتنی محبت آپ دیتے تھے اور کتنی عزت دیا کرتے تھے۔ کیا ہمارے ہاں اس کا تصور ہے؟ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کا احترام کرے، عزت کرے، واقعی کرنا چاہیے، وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ اس سنت پر عمل کریں اور اپنی اولاد کو محبت دیں اور ان کی عزت کریں۔ کوئی ایسا کام، ایسی بات نہ کہیں، نہ کریں جو محبت کے خلاف ہو، عزت کے خلاف ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا، اکریموا اولادکم، تم اپنی اولاد کی عزت کرو۔ انسان جب کسی کو کوئی چیز دیتا ہے وہی چیز پلٹ کر آتی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں لینا دینا ہوتا ہے، اکثر وہ معاشرے میں رسم کے تحت ہی ہوتا ہے کہ شادی کے موقع پر کوئی پیسے دے گیا، جب ان کا موقع آئے گا اس کو پیسے دیے جاتے ہیں، کوئی مٹھائی دے جاتا ہے اس کو مٹھائی دی جاتی ہے۔ انسان جو چیز دیتا ہے وہی چیز پلٹ کر آتی ہے۔ اس لیے پہلا حق اپنی اولاد کا یہ ہے کہ انہیں عزت دیں اور محبت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المؤمن مألف لا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، کہ ایک مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ مرکز سے کہتے ہیں جہاں کوئی چیز وافر مقدار میں ہو۔ مومن کو محبت کا مرکز ہونا چاہیے۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے محبت نہیں کرتا اور لوگ اس سے محبت نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ اقرا بن حابس تمیمی ایک نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ اس وقت آپ کے پاس آپ کے نواسہ حسن رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ نے ان کو پکڑا اور پکڑ کر بوسہ دیا تو اقرا بن حابس نے بڑی حیرت سے آپ کو دیکھا اور کہا، جی کیا آپ بچوں کو بوسہ بھی دیتے ہیں، بچوں سے پیار بھی کرتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں تو بچوں کو بوسہ دیتا ہوں اور انہیں پیار کرتا ہوں۔ اس نے کہا کہ میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کبھی کسی کو پیار نہیں کیا، میں نے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من لا یرحم لا یرحم، جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ کی طرف سے اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح اپنے نواسوں سے آپ کی محبت یہ بھی تھی کہ جب آپ نماز پڑھتے تھے تو آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، آپ سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پر، کمر پر چڑھ جاتے تھے تو آپ ان کی وجہ سے سجدہ لمبا فرما دیا کرتے تھے، گر کر چوٹ نہ لگ جائے۔ اللہ سے رابطے میں ہیں، تعلق میں ہیں، لیکن بچہ کمر پہ چڑھ گیا، سجدہ لمبا کر دیا آپ نے۔ اسی طرح اسلام کے ابتدائی زمانے میں مردوں کی طرح خواتین بھی مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے آیا کرتی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات میں نماز میں ارادہ کرتا ہوں کوئی لمبی صورت پڑھوں، لیکن میں کسی بچے کے پیچھے رونے کی آواز سنتا ہوں تو میں اپنی تلاوت مختصر کر دیتا ہوں تاکہ اس کی والدہ کو اس کے رونے میں تکلیف نہ پہنچے۔ زیادہ دیر بچہ روئے گا، ماں کو زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ تو یہ آپ کے دل میں شفقت تھی، بچوں کی محبت تھی کہ آپ ان سے مہربانی کا، نرمی کا سلوک اختیار فرماتے تھے۔ اسی طرح ایک حق تو یہ ہے کہ ہم محبت دیں، عزت دیں، اور دوسرا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کی ہم دینی تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ یہ بھی ماں باپ کے ذمہ ایک فریضہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو تم خود کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جہنم کی آگ سے بچانے کا مطلب یہی ہے کہ خود بھی دین سیکھو اور عمل کرو، انہیں بھی دین سکھاؤ اور
عمل پہ آمادہ کرو۔ پھر آپ نے اس کی تشریح بیان فرمائی حدیث پاک میں، فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء سبع، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو اس وقت خاص طور پر انہیں نماز کی اچھے کاموں کی تلقین کرو، برے کاموں سے منع کرو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، اور جب اولاد 10 سال کی ہو جائے اور پھر بھی وہ فرائض واجبات کے ادائیگی میں سستی کرے یا کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہو تو ہلکی پھلکی مار کے ذریعے انہیں اچھے کاموں کی عادت ڈالو اور برے کاموں سے منع کرو۔ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ، اور جب اولاد 10 سال کی ہو جائے تو ان کے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ بچپن میں بھائی بہن اکٹھے سوتے ہیں بستر میں 10 سال جب عمر ہو جائے بستر علیحدہ کر دیے جائیں۔ تو دیکھیں آپ نے یہ تعلیمات دی ہیں، اور آپ نے 7 سال کا نام کیوں لیا؟ کچھ تعلیمات اس سے پہلے کی بھی ہیں۔ مثلا آپ نے یہ فرمایا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو اسے کلمہ سکھایا جائے لا الہ الا اللہ، اور شروع سے جو بات کرنے کے آداب ہیں، چلنے پھرنے کے آداب ہیں، کھانے کے آداب ہیں، یہ آداب سکھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی اسکول مدرسے سے پہلے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو یہ آداب سکھا کر بھیجیں۔ اور اس میں بڑی حکمت ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلا مدرسہ بچے کا ماں کی گود ہوتی ہے۔ تو اگر بچہ یہ آداب گھر سے سیکھ کر اسکول میں جائے گا یا مدرسے میں جائے گا یا مسجد میں جائے گا، وہ مؤدب ہوگا تو استاد بھی شفقت سے پیش آئیں گے۔ اگر بچہ گھر سے آداب سیکھ کر نہیں آیا، والدین نے آداب نہیں سکھائے، بچہ غیر مہذب اور غیر مؤدب ہوگا تو استاد کی بھی خاص توجہ اور شفقت اس پر نہیں ہوگی۔ یہ بچہ تو بے ادب ہے، اس کو بات کرنے کا سلیقہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے یہ چیزیں گھر سے سکھا کر بھیجنے کی ہیں۔ اور صحابہ کرام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اپنے بچوں کو شروع سے یہ آداب سکھایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عامر ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے کہ میری والدہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ۔ میں نے آنے سے انکار کیا، میں چھوٹا بچہ تھا۔ تو والدہ نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، میرے پاس کچھ چیز، میں تمہیں کوئی چیز دوں گی۔ تو فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا آپ کے پاس کوئی چیز ہے ان کو دینے کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میرے پاس ایک کھجور ہے، میرا ارادہ ہے اگر میرے پاس آ جائے میں اسے کھجور دوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور اگر آپ ویسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے قریب بلا رہی تھی، اگر ایسا ہوتا اور تمہارا یہ کوئی چیز دینے ارادہ نہ ہوتا تو پھر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے جھوٹ لکھا جاتا کہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ اس سے آپ نے یہ تعلیم دی کہ بچے سے بھی جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے۔ بچے کو بہلانے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے اگر انسان جھوٹی بات اس سے کرے، ایک تو گناہ ملتا ہے، دوسرا بچے کو جھوٹ بولنے کی عادت ڈلتی ہے۔ بچہ گھر سے جھوٹ بولنا سیکھتا ہے، پھر وہ سب سے جھوٹ بولتا ہے، ماں باپ سے بھی جھوٹ بولتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں بڑی ناگواری ہوتی ہے۔ تو آپ نے یہ تعلیم دی کہ بچپن سے ہی آداب بچے کو سکھائے جائیں، صبر سکھایا جائے، شکر سکھایا جائے، برداشت اسے سکھائی جائے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بچپن میں تربیت کا اور تعلیم کا حکم دیا، اس کی وجہ یہ ہے، کسی نے عربی میں کہا ہے التعلیم فی الصغر کالنقش علی الحجر، کہ بچپن کی تعلیم اور تربیت پتھر پر لکیر کی طرح ہوتی ہے۔ جو چیزیں بچہ بچپن میں سیکھ لیتا ہے وہ آخر عمر تک اسے بھولتا نہیں ہے، اور وہ چیزیں پکی اچھی طرح ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی بچپن سے ایسے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا، جب آپ نے ان سے شادی فرمائی تو یہ بیوہ تھیں، ان کا پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا عمر بن سلمہ، اپنی والدہ کے ساتھ وہ بھی آیا، تو آپ نے بڑی شفقت سے ان کی تعلیم و تربیت فرمائی۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ مرتبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا، اور بچوں کی طرح میرا ہاتھ برتن میں دائیں بائیں گھوم رہا تھا، ایک لقمہ دائیں طرف سے لگا لیا، دوسرا بائیں طرف سے، تیسرا آگے سے، چوتھا پیچھے سے۔ جب آپ نے یہ طرز عمل دیکھا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا کہ یا غلام اذا اکلت فسم اللہ،
وکل بیمینک وکل مما یلیک، اے بیٹے جب بھی کھانا کھانا ہو تو اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا چاہیے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، اور اپنے سامنے سے کھانا چاہیے۔ یہ بچپن میں آپ نے ان کو آداب سکھائے اور آخر عمر تک ان کو یہ آداب یاد رہے۔ اس سے اس غلط فہمی کا ازالہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ بچوں کو اچھی باتوں کی تلقین ہی نہیں کرتے، بری باتوں سے منع ہی نہیں کرتے۔ اگر انہیں کہا جائے کہ جی کچھ سمجھائیں بچوں کو تو کہتے ہیں کہ جی بڑا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ تو آدمی بچپن سے ٹھیک ہوتا ہے، بڑا ہو کر ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور اس وقت تعلیم و تربیت نہ کرنا اور اس کو غلط چلنے دینا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کوئی عمارت کھڑی کر رہا ہو اور بنیاد ٹیڑھی ہو، تو کیا وہ دیوار بلندی پہ جا کر سیدھی ہو جائے گی؟ وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ جیسے انسان کا جسم بڑھتا ہے، جسم کے اعضاء بڑھتے ہیں عمر کے بڑھنے سے، اسی طرح انسان کی عادتیں ہی بڑھتی ہیں۔ اگر اچھی عادتیں ہوئیں شروع سے تو وہ عادتیں جوان ہوں گی اور بوڑھی ہو جائیں گی، اگر بری عادتیں شروع سے ہوئیں تو وہ بری عادتیں ہی جوان ہوں گی اور بری عادتیں ہی بوڑھی ہو جائیں گی۔ پھر ان بری عادتوں کو لے کے انسان قبر میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے بچپن سے ہی بچوں کی تربیت اور تعلیم، ان کو آداب سکھانے کا سلسلہ شروع کرنا ضروری ہے۔ اور سب سے بڑی اس میں ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز ہمیں کھول کھول کے بتائی ہے۔ البتہ یہ تعلیم و تربیت شفقت سے ہونی چاہیے۔ بچے کی ہر غلطی پر اسے مارنا، ڈانٹنا، یہ بھی دین کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفقت سے تعلیم و تربیت فرماتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، کہ رحمت والے نے قرآن کریم کی تعلیم دی۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو، جوانوں کو، بچوں کو، سب کو شفقت سے تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک تو آپ کے یہ نواسے چھوٹے تھے، بچے تھے، کچھ صحابہ کرام بھی بچپن میں تھے، تو اپنے واقعات انہوں نے بیان فرمائے ہیں۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہوئے اور آپ مدینہ تشریف لے جا رہے تھے، تو ایک جگہ صحابہ کرام نے ٹھہر کر اذان دی، تو یہ کفار کے چند بچے تھے، وہ کھیل رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے کی، تو انہوں نے نقل اتاری اذان کی، نقل اتاری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ ان بچوں کو میرے سامنے پیش کریں پکڑ کر۔ چنانچہ صحابی گئے ان کو پکڑنے کے لیے، باقی تو دوڑ گئے، لیکن یہ بچے تھے پکڑے گئے، بلکہ اور ہی پکڑے گئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے اونچی آواز کس کی ہے، کون اذان دے رہا تھا؟ تو یہ ڈر گئے کہ شاید ہمیں مار پڑے گی، تو سب نے بتایا کہ محذورہ کی آواز سب سے اونچی، اور یہ نقل اتار رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان کو قریب بلا کے آپ نے پیشانی پہ دستوں باغ رکھا، اور پھر آپ نے ان کے چہرے پر، ان کے سینے پر، ان کے معدے پر، پیٹ پر مکمل اپنا ہاتھ پھیرا، پھر ان کو دعا دی، اور پھر آپ نے ان کو چاندی ایک تھیلی دی، یعنی تھیلی میں چاندی تھی کچھ، آپ نے وہ ان کو عنایت فرمائی، اور آپ نے ان کے لیے دعا کی، پھر فرمایا کہ اب دوبارہ اذان دو۔ چنانچہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے بڑی ناگواری کا موقع تھا کہ میں اذان دوں، اذان عربی میں ہے، عربی وہ سمجھتے تھے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ عرب میں بت پرستی کا رواج تھا، تو کئی خدا مانتے تھے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو ان کو معلوم ہے اس کا مطلب ترجمہ کیا ہے، اس لیے بڑی ناگواری ہوئی، لیکن آپ کے دستے مبارک کے پھیرنے سے وہ ناگواری ختم ہو گئی۔ آپ نے دستے مبارک پھیرا تو انہوں نے پھر یہ اذان کے الفاظ دہرائے، اور دہرانے کے بعد پھر آپ سے انہوں نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ مجھے مکہ کا مؤذن مقرر کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور ان کو مؤذن مقرر فرما دیے۔ اب دیکھیں پکڑ کر آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم کس کے بے ادب بچے ہو، تو ماں باپ نے ادب نہیں سکھایا کہ نقل نہیں اتارنی چاہیے، آپ نے ڈانٹا نہیں،
مارا نہیں بلکہ ان کی اصلاح فرمائی، تربیت فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر کے بیٹے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے تو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بڑے عاشق تھے۔ ان کی بنیاد کیسے ڈلی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ عبداللہ کتنا اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دے، کاش کہ وہ تہجد کی نماز بھی شروع کر دیتا، کتنا اچھا آدمی ہے۔ اچھائی کی تعریف بھی فرمائی اور ترغیب بھی دے دی۔ اس کے بعد سے یہ تکبر و غرور میں مبتلا ہو جائے، اچھی بات سامنے آئے حوصلہ افزائی کی جائے، تعریف کی جائے، کوئی کمی سامنے آئے تو شفقت سے سمجھایا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، کہ جو شخص بچوں پر چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تعلیم و تربیت ضروری ہے لیکن شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ۔ تعلیم و تربیت کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ جو روزمرہ کے آداب ہیں وہ ہم بچوں کو سکھائیں، انہوں نے بار بار بتائیں، اس لیے کہ بچوں کو اگر ایک مرتبہ بتائی جائے تو اس کے بعد وہ بھول جاتے ہیں اکثر، تو غصہ نہ کیا جائے، ان کو بار بار یاد دہانی کرائی جائے۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، دائیں ہاتھ سے کھائیں، پانی 3 سانسیں پئیں، بسم اللہ پڑھ کے پئیں، شفقت سے ان کی تعلیم و تربیت کی جائے۔ اور دوسرا ایک طریقہ یہ ہے کہ انہیں ہم اچھی نصیحتیں کریں، روزانہ بچوں کو ہم وقت دیں، جیسے ان کو کھانے پینے کا اچھا انتظام کرتے ہیں تو تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کریں۔ آج ہم دیکھیں کہ سب سے بڑی کمی معاشرے میں یہ ہے کہ بچوں کی دینی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ نہیں کی جاتی۔ ایک بچہ عصری تعلیم بہت ذرا حاصل کر لیتا ہے اور اسے کمانے کھانے کا ڈھنگ و سلیقہ بھی آ جاتا ہے، لیکن اچھے اخلاق اکثر نہیں ہوتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہو کر ماں باپ کے لیے دن کی پریشانی اور رات کی نیند کی بے چینی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہوتی کہ بچپن سے تعلیم و تربیت نہیں کی ہوتی۔ قرآن کریم میں 21ویں سپارے میں سورہ لقمان ہے، اس کے دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقمان رحمۃ اللہ علیہ کی اپنے بیٹے کی ہوئی نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ تو اتنی پیاری نصیحتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا ان کو حصہ بنا دیا کہ قیامت تک آنے والی انسانی جن نصیحتوں کو پڑھے تو انہوں نے کیسے نصیحت فرمائی اور کیا الفاظ استعمال فرمائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یا بنیا اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے میرے پیارے بیٹے نماز پڑھا کرو، وامر بالمعروف اچھی باتوں کی دوسروں کو تلقین کیا کرو، وانہا عن المنکر اور بری باتوں سے منع کیا کرو، واصبر علی ما اصابک اور تمہیں اس زندگی میں جو تکالیف پریشانیاں پیش آئیں اس پر صبر کیا کرو۔ تو دیکھیں بیٹے فرمایا، اس سے معلوم ہوا اگر ماں باپ اولاد کا نام لے کے پکارے ہیں، اے عبداللہ، حمزہ ادھر آؤ، یہ بھی جائز ہے، لیکن زیادہ محبت اور شفقت کا تقاضا یہ ہے ان کو بیٹا کہا جائے۔ تو بیٹے کہہ کر پکارا اور یہ نصیحتیں فرمائی۔ پھر اس کے بعد اس سے پہلے فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے پیارے بیٹے کبھی شرک نہ کرنا، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو شرک کی نفی اور اس سے منع فرما کر عقائد کی تعلیم دی، اور اس کے بعد پھر نماز کی تلقین فرما کر عبادت کی تلقین فرمائی، عبادت بھی کرنی چاہیے، اور نیکی کی تلقین اور بری باتوں سے منع کرنے کی ہدایت دے کر اشارہ فرمایا کہ مزید نیک کام بھی کرنے چاہیے، اور صبر کی بھی تلقین فرما کر اشارہ فرمایا کہ بچے کو اخلاقی تعلیمات بھی دینا ضروری ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یا بنی انہا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات والارض یأتی بہا اللہ، اے میرے پیارے بیٹے اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہو اور کسی چٹان کے اندر ہو تو اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ یہ تاثر دیا کہ بچے کے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہم ہر وقت اللہ کے سامنے ہیں، اللہ کے علم میں ہیں۔ اگر یہ ایک خیال ہی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے، ہر وقت انسان سوچتا رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، تب بھی انسان بڑے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ ہمیں روزانہ بچوں کو وقت دینا چاہیے اور روزانہ ہم بیٹھ کر ان کو اس طرح کی قرآنی نصیحتیں سنائیں، انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنیں، جہاں بچے ہمارے اور کارٹون دیکھتے ہیں
معاذ اللہ ڈرامے دیکھتے ہیں اور اسی طرح قصے کہانیاں پڑھتے ہیں، ان سے بہترین قصے انبیاء علیہ السلام میں قصے ہیں، صحابہ کرام میں قصے ہیں، وہ ہم ان کو سنائیں۔ الحمدللہ ہر مسلمان کچھ نہ کچھ واقعات تو یاد ہوتے ہی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام مشہور واقعہ ہے، جو آگ میں ڈالا گیا، اکثر مسلمانوں کو معلوم ہوتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے کیسے دین پھیلایا، ان قوم نے نافرمانی کی، انہوں نے کشتی بنائی، کیسے طوفان کا عذاب آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون قرآن کریم میں واقعہ ہے، کتنے لوگوں کے سکیں حصے یاد ہیں، اگر نہ یاد ہم کتابیں نہیں ایسی، علماء کرام نے ہماری آسانی کے لیے کتابیں لکھ دی، چھوٹے رسالے لکھ دیے جن میں انبیاء علیہ السلام کے یہ واقعات ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، کہ انبیاء علیہ السلام کے اور گزری ہوئی قوموں کے حالات و واقعات میں لوگوں کے لیے بڑی عبرت ہے۔ مثلاً آپ قرآن کریم میں سورہ یوسف ترجمے کے ساتھ پڑھیں یا کسی عالم دین سے آپ سنیں، یوسف علیہ السلام کے مزید 11 بھائی تھے، ان کا جو واقعہ پیش آیا اس میں کتنا بڑا ہمارے لیے سبق ہے اور کتنی بڑی عبرتیں ہیں۔ اسی طرح یہ تو بچپن کے تعلیم و تربیت کے بارے میں باتیں تھیں، جب اولاد کہ انہیں نماز کی تلقین کی جائے، اچھی عادتیں ڈالی جائیں، اور انہیں بچپن میں ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو کم از کم قرآن کریم کے جو 30واں پارہ ہے اس کی آخری 10 صورتیں ہیں، چھوٹی صورتیں ہیں، کم از کم کسی ایک اچھے قاری صاحب سے ان کو حفظ کرائیں اور سارا قرآن کریم ناظرہ دیکھ کر صحیح تلفظ سے پڑھوائیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو یہ تو بچپن کی ذمہ داریاں ہیں، اچھی باتوں کی تلقین کرتے رہیں۔ جب اولاد جوان ہو جائے تو اس وقت کچھ حقوق ہیں اور کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ یہ ہیں کہ ان کی اچھی جگہ اور جلدی شادی کرنے کی کوشش کی جائے، یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح اگر والدین اپنی اولاد کی بری عادتوں سے، برے طرز عمل سے پریشان ہوں تو دین ہمیں بتاتا ہے کہ انسان پھر مایوس نہ ہو، آخر دم تک اللہ تعالیٰ سے پر امید ہو کر وہ اصلاح کی کوشش کرتا رہے، مایوس نہ ہو۔ یہی یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ اس میں دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کتنا بڑا ظلم و ستم کیا کہ یوسف علیہ السلام کو باپ سے دور کر دیا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی، اور محبت اس وجہ سے نہیں تھی کہ بیٹے تھے، بیٹے تو اور بھی تھے، اس وجہ سے محبت تھی کہ وہ آثار دیکھ رہے تھے کہ میرے بعد یوسف علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نبی بنیں گے، اس لیے محبت تھی۔ بچپن سے ہی رشد و ہدایت کے آثار ان میں بہت زیادہ نمایاں تھے۔ تو ایک بیٹوں نے غم یہ دیا کہ بیٹے کو دور کر دیا، ان کی اس وقت عمر بھی کم تھی، مورخین نے لکھا ہے کہ 14-17 سال یوسف علیہ السلام کی عمر تھی، چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے۔ اور پھر یوسف یعقوب علیہ السلام کو پورا یقین بھی تھا کہ بھیڑیے نے نہیں کھایا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے فرمایا تم جو باتیں کہہ رہے ہو کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، مجھے پتہ ہے بھیڑیا نے نہیں کھایا، اور بل سولت لکم انفسکم امرا، تم نے خود ایک بات کہانی بنا لی ہے، بس میں صبر کرتا ہوں۔ تو دیکھیں، ایک تو باپ سے دور کیا، بھائی پر ظلم و ستم کیا، یہ اتنے بڑے دکھ دیے، اور یعقوب علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک ان کی یاد میں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں گھر سے نکالا نہیں۔ سورہ یوسف پوری پڑھ لیں، یہیں کا صرف واقعہ ہے، کہیں اور قرآن کریم واقعہ نہیں ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے ایک لفظ بھی غیر مہذب اخلاق سے گرا ہوا بیٹوں کے لیے استعمال نہیں فرمایا۔ اتنے بڑے واقعے کے بعد کیا معمولی بات ہے یہ؟ ورنہ آدمی ہمت ہار جاتا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر یہ بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے گئے، دوبارہ گئے، تیسری مرتبہ گئے، بنیامین کو یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرا لیا، وہاں رہے۔ تو پھر یہ بھائی آئے، کہنے لگے کہ جی وہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی، بیٹا وہاں گرفتار ہو گیا ہے۔ پھر بھی یعقوب علیہ السلام نے کوئی برا لفظ نہیں کہا، کتنا بڑا صبر تھا، بلکہ پھر بھی یہ فرمایا کہ جاؤ اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ، کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو،
انہ لا یسمع روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر مایوس ہوتے ہیں۔ دوبارہ پھر انہوں نے صدمہ دیا، اس کو بھی برداشت فرمایا، آخر تک اصلاح فرماتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرما ہی دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو، پورے خاندان کو، والدین کو مصر بلا لیا۔ وہاں جب پہنچے تو یہ راز کھلا کہ 40 سال پہلے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے، چاند، سورج سجدہ کر رہے ہیں، تو ان بھائیوں نے، والدین نے جا کر سجدہ کیا۔ ان کی شریعت میں سجدہ سلام قائم مقام تھا، جیسے ہم کسی سے ملتے مسافہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، جائز ہے، تو وہ لوگ وہاں سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یعقوب علیہ السلام سے درخواست کی کہ ابا جان، ہم نے بڑا ظلم کیا، آپ کو اتنا عرصہ تکلیف میں مبتلا رکھا، یوسف پر ظلم و ستم کیے، آپ ہمارے لیے استغفار کیجیے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ تو دیکھیں مایوس نہیں ہوئے، اور اتنے ظلم و ستم کیے، بعد میں توبہ کر لی، اصلاح بھی ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ دیکھیں کہ نوح علیہ السلام اس کو آخری وقت تک سمجھاتے رہے۔ جب سیلاب آ چکا تھا، نوح علیہ السلام کشتی میں تھے، مسلمان کشتی میں تھے، لیکن بیٹا کشتی میں نہیں تھا۔ فرماتے رہے یا بنی ارکم معنا ولا تکن مع الکافرین، اے میرے بیٹے کشتی میں سے سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جان آپ بے ٹینشن نہ لیں، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہاں تو سیلاب نہیں آ سکتا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج جس پر اللہ کا رحم ہوگا وہی بچے گا، کوئی نہیں بچے گا اس کے علاوہ، سب بہہ جائیں گے۔ قرآن کریم کہتا ہے وحال بینہم الفقان المغرقین، بات چیت کر رہے تھے، درمیان میں موج حائل ہو گئی، کشتی ایک طرف، بیٹا دوسری طرف تھا۔ دیکھیں آخری وقت تک پیغمبر مایوس نہیں ہوئے اور ان کو سمجھاتے رہے۔ اسی طرح تیسرا نافرمان اولاد کا واقعہ قرآن کریم 6 سپارے میں سورہ مائدہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ہے، حابیل اور قابیل کا واقعہ ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہمارے لیے سبق کے ہیں کہ ہم بھی اپنی اولاد کی اصلاح و تربیت سے مایوس نہ ہوں، نرمی سمجھاتے رہیں، کتنی ہی گناہ گار اور مجرم کیوں نہ ہو، خدا نہ خواستہ اولاد غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، تو پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوئے، سمجھاتے رہے آخری دم تک، یہی ہمارا فریضہ ہے۔ اور اتنی سختی سے اس انداز سے نہ سمجھائیں کہ آپس میں بات چیت بند ہو جائے، سلام کلام ختم ہو جائے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اس طرح ہم اپنی اولاد کو سمجھائیں اور ان کی تربیت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سورہ فرقان کے آخر رکوع میں ایک دعا ملتی ہے بڑی پیاری اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رکوع بیان فرمایا، سارا پڑھنے کا ہے، اس میں آخر رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رحمان کے برگزیدہ بندوں کی، محبوب بندوں کی صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی ربنا یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، میرے جو پسندیدہ بندے ہیں وہ مجھ سے دعا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں ایسی اولاد عطا فرما اور ایسی بیویاں عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے۔ تو یہ دعا یاد کر لیجئے، جہاں ہم اولاد کی فرما برداری کے لوگ وظیفے کرتے ہیں، سب سے مؤثر وظیفہ وہ جو اللہ نے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اگر اس طرح ہم دعا بھی کرتے رہیں گے، کوشش بھی کریں گے، تو اور انشاءاللہ ہماری اولاد ہمارے لیے بڑھاپے میں سہارا بنے گی، راحت اور سکون کا ذریعہ بنے گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ہم نے یہ کوشش نہ کی بلکہ اس کو چھوڑ کے رکھا، تو پھر یہی اولاد ہمارے لیے فتنہ اور آزمائش بنے گی۔ سورہ تغابن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد بعض اوقات تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش بن جاتے ہیں۔ پھر یہ دوسرا رخ بھی ہے تصویر کا۔ تو اکثر دیکھا جائے تو یہی صورتحال ہے کہ اولاد ماں باپ کے سر پہ مسلط ہے، ان کو بے عزت و رسوا کر رہی ہے۔ سب سے ذرا پریشانی کا وجہ انسان کی نافرمان اولاد ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ایک شخص ان کے پاس آیا، امیر المومنین میرے بیٹے نے مجھے بہت زیادہ پریشان کیا ہوا ہے، آپ اس کو سمجھائیں۔ حضرت عمر نے بلایا اور بلا کے بیٹے سے پوچھا کہ کیوں بھائی تم
پریشان کرتے ہو، کیوں تکلیف کا باعث بنتے ہو، انہیں کتنے حقوق کیوں نہیں ادا کرتے؟ تو انہوں نے عرض کیا امیر المومنین کیا ماں باپ کے ذمہ بھی اولاد کے حقوق ہوتے ہیں؟ حضرت عمر اللہ نے فرمایا کہ بے شک ہوتے ہیں، بہت سے حقوق ہوتے ہیں، پہلے انہی کے ذمہ حقوق اولاد کے ہوتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کون کون سے حقوق ہوتے ہیں؟ تو عرض کی حضرت عمر اللہ نے فرمایا کہ پہلا حق تو یہ ہے کہ جب آدمی کوئی شادی کرے تو اپنی اولاد کے لیے اچھی بیوی کا انتخاب کرے، اگر ماں اچھی ہوگی تو اولاد تربیت اچھی ہوگی۔ دوسرا حق یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائیں تو اس کا اچھا نام رکھے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو علم سکھائے، آداب و اخلاق سکھائے۔ تو اس شخص نے کہا امیر المومنین میرے والد نے ان میں سے ایک بھی حق ادا نہیں کیا، ایک مجوسی آدمی کی باندی سے لونڈی سے نکاح کیا ہے، ایک تو یہ حق تلفی کی، اچھی ماں کا انتخاب میرے لیے نہیں کیا، اور دوسرا میرا نام انہوں نے رکھا ہے جعل۔ جعل کے عربی میں 2 معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو ہے اس کا معنی گندی کیڑا، اور دوسرا معنی اس کا ہے کالے رنگ والا۔ دیکھیں غلط نام رکھا۔ اور تیسرا یہ حق تلفی کی، نہ مجھے نے کوئی تعلیم دی نہ مجھے تربیت دی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان سے اچھے اخلاق سے پیش آؤں، لیکن میں پھر بد اخلاقی کر بیٹھتا ہوں، مجھے ندامت شرمندگی ہوتی ہے، تو لیکن میں پھر کیا کروں، بچپن سے میری عادتیں بری پڑی ہوئی ہیں، میں ان کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو تم نے خود ہی اپنا نافرمان بنایا ہے، بتاؤ یہ کیسے فرمانبردار بن سکتا ہے؟ اس لیے بچپن سے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا یہ والدین کے ذمہ فرض بھی ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر اخلاص نیت سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرما رہے تھے شاگرد رشید حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کے خاص۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.